آپ نے فرمایا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اور میرے تو بعد میرے دین اندر بدعت ایجاد کرنے والوں، گیٹ آؤٹ. یہ ترجمہ گیٹ آؤٹ ہے. سحقن سحقن پنجابی جدا ترجمہ دفاع ہو جاؤ، دفاع ہو جاؤ، اور انگلش میں گیٹ آؤٹ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. میرے دین کے اندر بدعات کو رواج دینے والوں، آج تم میرے ہاؤس سے بھی محروم ہو اور کل رب کی جنت سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینوں کی تعداد میں ہے. فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ جو مہینوں کی گنتی ہے آج کی نہیں، اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی پختہ دین، درست دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم تمام مشرکوں سے اس طرح لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار
لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز سامعین کرام، 21 جولائی 2023 کا آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ محرم الحرام اور اس میں کی جانے والی بدعات اس عنوان پر عرض کروں گا۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کی حرمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ سرکار نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے تو برابر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ اکٹھے ہیں، اور ایک آگے جا کے ہے رجب۔ یہ 4 مہینے جن کی حرمت اور عزت اور تکریم صرف مسلمان ہی نہیں کافر بھی کرتے تھے، تو خاص کر ہمیں بھی چاہیے۔ ویسے تو لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، گالیاں نکالنا، جھوٹ بولنا باقی مہینوں میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بندے کو اور زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ نہ وہ گھر میں لڑے نہ باہر لڑے۔ کئی بندے باہر تو نہیں لڑتے، گھر میں اپنی بیوی سے لڑنا شروع ہو جاتے۔ نہ گھر میں لڑنا ہے نہ باہر لڑنا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ محرم ان میں سے ایک مہینہ ہے اور اس کی حرمت آج کی نہیں ہے، نہ ہی اس کی حرمت واقع کربلا سے ہے، بلکہ اس کی حرمت جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا نا، تب سے اس کی حرمت کا اللہ نے اعلان کر دی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح دوسرے مہینے حرمت والے، اسی طرح محرم کی حرمت کو بھی صحیح معنوں میں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی حرمت یہ ہے کہ اس مہینے اندر انسان نو لڑن تو، گالاں کڈن تو، جھوٹ بولن تو تے غیبت کرن تو تے اللہ رسول دی مخالفت تو گریز کرنا چاہیے، یعنی کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسپیشل خیال کر دے اور خصوصی طور سے آپ سرکار یوم عاشوراء دا روزہ رکھ دے، یعنی کہ محرم دی 10 تاریخ نو آپ روزہ رکھ دے۔ میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کولوں اے پکی امید رکھنا، مینوں یقین اس بات دے کہ جڑا بھی بندہ میری امت دے وچوں یوم عاشور یعنی کہ محرم دی 10 تاریخ دا روزہ رکھ دے، اللہ رب العزت اس بندے مرد یا عورت، اللہ اس روزہ رکھن والے دے ایک پچھلے سال دے گناہ معاف کر دیں دے، 1 سال دے گناہ معاف کر۔ یہ سانوں بھی چاہیے کہ ایسی روزہ رکھیے۔ آپ مکے بھی روزہ رکھتے رہے، تو جدو مدینے چلے گئے اتنے بھی آپ روزہ رکھتے سن، آپ کو پتا چلے کہ یہودی بھی روزہ رکھ دے۔ آپ نے یہودیوں نے پوچھا بھی تسی کیوں روزہ رکھ دے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں کو سوال کیتے،
آپ نے یہودیوں سے پوچھا ما ھذا کہ تم محرم کی 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہودیوں نے جواب دیا ھذا یوم عظیم، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بڑا عظیم دن ہے، اسی اس دن نو روزہ اس واسطے رکھنے ہم کہ اللہ رب العزت نے اس دن دے اندر موسیٰ علیہ السلام نو نجات عطا کی سی، تے اسی بھی روزہ رکھنے شکریہ دے طور تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے روزے فرض ہون تو پہلے نا محرم دا روزہ فرض سمجھ کے رکھتے سن، فرض سمجھ کے، تو جدو روزیاں دے رمضان دے روزے فرض ہو گئے تو اس تو بعد پھر آپ انہوں نفل قرار دے دیتا، اس تو پہلے یہ فرض سن۔ آپ نے کہا بھی تسی موسیٰ علیہ السلام دی وجہ تو روزہ رکھ دے ہو، تے موسیٰ علیہ السلام نال تو میرا بھی بڑا تعلق ہے، تے نبی ایک دوسرے دے بھائی ہوندے نے، لہذا میں بھی روزہ رکھاں گا۔ روزہ آپ رکھتے سن، لیکن یہودیاں دی حمایت حاصل کرنے واسطے یا انہوں نے خوش کرنے واسطے آپ نے کہا بھی میں بھی اس دن دا روزہ رکھا ہوں۔ آپ نے شروع کوشش کی تھی یہودیاں نو قریب کرن دی، لیکن وہ قریب نہ ہوئے۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نو یہودیاں دی مخالفت کا حکم دے دیتے ہیں، تے اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیتا ہے کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 10 تاریخ دے نال 9 دا روزہ بھی رکھاں گا تاکہ یہودیاں دی مخالفت بھی ہو جائے، تے یوم عاشور دا روزہ بھی آپ رکھ لیں۔ اندر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، کئی علماء ہوئی، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے روزہ رکھنا ہے 9 تاریخ دا، 10 دا نہیں رکھنا۔ نہیں، ایسا نہیں بات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا تفصیلی فتویٰ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا ان عشت انشاء اللہ الى قابل، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا سمت التاسع، میں محرم دن 9 تاریخ دا بھی روزہ رکھاں گا، مخافتاً ان یفوتنی یوم عاشورا، اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے عاشورے کی جو عظمت ہے وہ چھوٹ نہ جائے۔ کیا مطلب کہ 9 کا روزہ آپ نے رکھا ہے یہودیوں کی مخالفت میں اور 10 کا روزہ رکھا ہے عظمت میں۔ اصل روزہ 10 کا ہے لیکن یہودیوں کی مخالفت میں آپ نے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھا ہے۔ تو اس لیے 9 اور 10 محرم کا روزہ انشاءاللہ اب نیت کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ 1 سال کے گناہ اللہ کے فضل سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس کو اللہ نے یہ شان اور عظمت دی کہ اس کے عاشورے کا روزے سے اللہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ کام ہے کرنے والا۔ ہم نے بدعات شروع کر دی محرم کے اندر، اور بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی۔ دین مکمل ہے اور دین نبی پاک کی سنت کا نام ہے یا پھر صحابہ کے عمل کا نام ہے، بس۔ اللہ رب العزت نے دین دی تکمیل دا اعلان کر دیتا ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، یہ آج مکمل یہ نہ کوئی گھاٹا کر سکتے تے نہ کوئی اپنی طرفوں وعدہ کر سکتے۔ سب تو پہلی جی بدعت نا اسی محرم چ کرنے وہ یہ ہے کئی لوگ اس مہینے نو پورے مہینے نو سوگ دا مہینہ سمجھتے ہیں، سوگ دا، یہ بات غلط ہے۔ سوگ ان دی شرعی حیثیت کی ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان عورت واسطے جائز نہیں کہ وہ اپنے خامد تو علاوہ کسی بھی عزیز دی موت تے 3 دن تو زیادہ سوگ کرے۔ یہ بھی عورت واسطے، مرد دا نا کو نہیں لیا نبی پاک نے۔ سوگ دا مسئلہ عورت واسطے بیان کیتے کہ عورت 3 دن اپنے کسی عزیز کی وفات کے بعد سوگ کرے گی۔ اگر خامد فوت ہو جائے تو پھر سوگ فرض ہے، یہ بھی سمجھو ذرا۔ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس عورت تے سوگ فرض ہے اور وہ ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اس تو علاوہ خامد تو علاوہ کسی بھی عورت واسطے 3 دن تو زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ تے سوگ دا مطلب کی ہے؟ سوگ دا مطلب ہے عورت نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے وہ سرما نہ پاوے، شوخ کپڑے نہ پائے، میک اپ نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، کنگھی نہ کرے۔ کنگھی کرنا بھی منع ہے۔ بلکہ آپ دے کول ایک مسئلہ آیا، ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا، انہوں آنکھ چ تکلیف ہوگی کوئی، تو آپ کو مسئلہ پوچھے گا بھی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سرما پا سکتی عورت؟ آپ نے کہا نہیں، سرما نہیں پا سکتی۔ اور کوئی دوائی استعمال کر لو تو سرمے دے اندر چونکہ میک اپ دیکھ شکل ہوتی ہے نا، آنکھ خوبصورت ہو جاتی۔ خوبصورتی دے جتنے احکام نے وہ سوگ وچ منع نے۔ سوگ ہے ہی نام ہے کہ شوخ تے رنگدار کپڑے عورت نہ پائے اور سرما نہ پائے، خوشبو نہ لگائے، کنگھی نہ کرے۔ اے صرف اس عورت واسطے جس عورت دا خامد فوت ہو جاندے 4 مہینے اور 10 دن اے سوگ ضروری اور اپنے خامد کے گھر دے اندر عورت اے عدت گزارے گی۔ اگر کوئی خاص مجبوری ہے کہ ایسی جگہ تے عورت دی رہائش وہ کو رہن والے کوئی نہیں گا، جان دا خطرہ ہے، تو پھر وہ جگہ بدل سکتی، ورنہ اپنے اصل گھر دے اندر 4 مہینے 10 دن وہ عدت بھی گزارے گی تے سوگ بھی کرے گی۔ باقی کوئی بھی فوت ہو جائے عورت واسطے آپ نے کیا 3 دن سوگ کرنا ہے۔ کتنے دن؟ 4تھے دن سوگ نہیں۔ تے مرداں دا تے آپ نے نام ہی نہیں لیا، شیراں دے منہ ویسے ہی دھوتے ہوندے نے۔ مرد افسوس تے کرے گا، اندے نال افسوس بھی کیتا جائے گا، لیکن سوگ دا لفظ آپ نے مرد واسطے بولے ہی نہیں، یہ عورت واسطے۔ 3 دن عورت سوگ منا سکتی سوائے اس وقت جدوں دا خامد فوت ہو جائے، پھر 4 مہینے تا 10 دن۔ حدیث پاک اندر آندے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا سگا بھائی فوت ہو گیا۔ جدو 3 دن گزرے
حالانکہ جدوں پینا دے پرا فوت ہوندے نے تے مشکل بھی بڑی ہوندی ہے تے دکھ تے غم بھی بڑا ہوندا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چوتھے دن خوشبو منگوائی، حالانکہ انہوں نے خوشبو دی ضرورت نہیں سی، لیکن خوشبو منگوا کے انہوں نے خوشبو لگائی، ہلکا پھلکا میک اپ کیتا تے نالے مسئلہ بھی دس دیتا کہ مینوں اس وقت خوشبو دی ضرورت تے نہیں سی، لیکن نبی دی سنت نو دسن واسطے میں کم کیتے ہیں۔ کائنات امام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج 4 اشہر و10۔ یہ حدیث ہے نبی پاک کی، بخاری کے اندر۔ حضرت زینب فرماتی ہیں مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں نے نبی کی سنت سمجھنے اور بتانے کے لیے تھوڑی سی خوشبو لگا کے تمہیں بتایا ہے کہ نبی پاک نے کسی بھی عورت کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی خامد کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محرم کو پورے مہینے کو 100 کا مہینہ بنانا اور اس میں کالے کپڑے پہننا، اس میں ننگے پاؤں چلنا، اپنے 4 پائیوں کو الٹا کر دینا، یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بدعتیں ہیں جن کا ثواب کیا ہے؟ ثواب کے بدلے گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے 100 کا مہینہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نہیں بنا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ 100 صرف عورت کے لیے، اور وہ بھی 3 دن، اور 1 دفعہ، ہر سال نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سوگ اندر انہوں نے تے کنا عرصہ ہو گئے تے انہیں سالاں تے صدیاں دے گزرن تو بعد بھی اج محرم نو سوگ دا مہینہ بنایا گیا۔ افسوس دے طور دے اس مہینے دے اندر نہ لوگ شادیاں کر دینے، نہ کوئی اور خوشی والا کام کر دینے، حالانکہ سارا کچھ اپنے کو بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مقام تے اس دا حکم نہیں دیتا۔ کئی لوگ شادی نہیں کرتے محرم سے، بھی کیوں نہیں کرتے؟ یہ عام حکم ہے نا۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، شادی کا عام حکم ہے۔ اور نبی کریم نے حدیث میں فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ او نوجواناں دی جماعت، تواڈے وچوں جڑا طاقت رکھدا ہے انہوں شادی کرنی چاہیے۔ تو شادی کا حکم تو عام ہے نا، آپ نے کسی مہینے میں شادی سے روکا ہی نہیں ہے، تو محرم سے شادی سے روکنے والا کون ہے؟ بھی محرم میں جس طرح آپ باقی دنوں میں مہینوں میں شادیاں کرتے ہو، محرم میں بھی شادیاں کرو۔ یہ بھی بدعت لوگوں نے بنا لی ہے۔ آپ کا حضرت صفیہ سے جو نکاح ہوا نا وہ محرم کے مہینے میں ہوا، خود نبی پاک نے نکاح کیا محرم کے مہینے میں۔ اس لیے اس بدعت کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اسی اصل چ نا کمزور ضعیف الاعتقاد نا تے کچے دھاگے طرح ساڈے عقیدے ہو گئے نے۔ انہیں نہ محرم میں شادی نہ کرے جے طلاق ہو جائے گی ہے، کیوں بھی ہر بندہ جڑا شادی کرتا ہر بندے نو طلاق ہو جاتی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تے جڑے محرم تو علاوہ شادیاں کرتے ہیں انہوں نے طلاقاں نہیں ہوندیاں، بول دے ان کو بھی ہو جاتی ہے۔ یہ گھر کا اجڑنا اور گھر کا بسنا اس کا مہینوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے محرم کا مہینہ 100 کا مہینہ بھی نہیں ہے، اور یہ شادیوں سے رکاوٹ کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کام لوگ کرتے ہیں، اس مہینے میں سیاہ لباس
کالے کپڑے باندھ، اے مسئلہ ذرا سمجھ لو، کالا لباس، کالی بیس کوٹ اور کالی کیپ ہماری شریعت میں پہننا جائز ہے، بات سمجھ رہے، بالکل جائز ہے، لیکن جدو خاص دن آ جان کسی دے تے تشبیہ ہوندی ہوئے انہاں خاص دنوں دے اندر مکمل کالا لباس پہننا مشابہت کی وجہ تو حرام ہے، ویسے نہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ اور یہ الٹ بات ہے، شیعہ مذہب کی 4 بڑی کتابیں، کتنی بولو؟ 4۔ یہ جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں نا فرسٹ ایئر میں، اسلامیات لازمی کے اندر جو چیپٹر نمبر 4 ہے نا، اس میں وہ کتابیں لکھی ہوئی ہے، کتنی کتابیں؟ شیعہ مذہب کی 4 بڑی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب جس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقی، کی نام ہے؟ کوشش کرو ذرا، من لا یحضرہ الفقی، یہ شیعہ مذہب کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 162، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ کالے رنگ کی ٹوپی لے کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ کس کا؟ شیعہ کے، ہمارے ہاں نہیں، مسئلہ سمجھ لے ذرا، جن کے ہاں جن کا امام یہ کہہ رہے کہ کالا کپڑا پہننا جہنمیوں کا لباس ہے، ان کو تو کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے نا، وہ پہنتے، ہمارے لیے جائز ہے، لیکن محرم کے مہینے میں ذرا گریز کریں، باقی دنوں میں آپ کالے کپڑے سوٹ پہنے جو مرضی کریں، اللہ اکبر اللہ۔ بلکہ اس کتاب کا دوسرا حوالہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 163، وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا، وقال امیر المؤمنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السوداء فإنه لباس فرعون، شیعہ کی کتاب، وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح و نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا سیاہ لباس نہ پہننا کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ کس کا ہے؟ میں نے 2 حوالے دیے، کتاب کا نام یاد کر لو اور کسی سے پوچھو جا کے کہ یہ کتاب تمہاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں سب سے زیادہ کالے کپڑے بھی وہی پہنتے ہیں، ان کے مذہب کچھ کہتا ہے کرتے کچھ ہے، تو کالا کپڑا یہ پہننا جائز ہے، لیکن محرم کے مہینے میں مکمل کالا لباس نہیں پہننا چاہیے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح محرم کے مہینے کے اندر لوگ ایک اور کام کرتے ہیں، قبرستان جگہ نہیں ملتی، ٹرالیوں کی ٹرالیاں مٹی کی آ رہی ہیں، اور وہ ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ بھائی قبرستان جائیں، آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن خاص طور پر محرم کے مہینے میں مسئلہ سمجھ کر جانا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ صرف محرم میں کیوں جاتے ہو؟ پورا سال جاؤ، ہر جمعے جاؤ، اللہ توفیق دے تو ہر روز جاؤ، قبرستان تو جانا چاہیے۔ لیکن جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو پھر جگہ نہیں ملتی، رستے بلاک ہو جاتے ہیں، ٹرالیوں کی ٹرالیاں مٹی کی آ رہی ہیں، رات کو بھی دن کو بھی قبرستان کے اندر بھی جگمگ ہو رہی ہے۔ اور معاف کرنا، محرم کے مہینے میں یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں قبرستان میں جا کر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں،
اللہ پوری قوم کو ہدایت عطا کرے. یعنی کہ جس قبرستان کو میرے نبی نے عبرت کی جگہ قرار دیا تھا، لوگوں نے آج اس کو بھی معاف نہیں کیا. قبرستان جانے کے دو مقصد ہیں. کتنے؟ دو. قبرستان جانا چاہیے، اس سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے. یہ تو عبرت کا مقام ہے نا. اللہ اکبر اللہ. یہ قبر کی وادی، یہ قبرستان کا جانا انسان کو موت یاد دلاتا ہے. اس کو اپنی موت یاد آتی ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آج یہ قبر میں آیا ہے تو کل میری باری ہے. قبرستان میں جانے کے دو مقصد. ایک، مرنے والے کے لیے اللہ سے دعا کرنا. کیسے؟ مرنے والے سے نہیں، وہ تو خود محتاج ہے بیچارہ. مرنے والے کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا، اللہ تو اس کو معاف کر دے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اس کو نجات عطا کر دے. مرنے والے کے لیے اللہ سے دعا کرنا. اور دوسرا مقصد قبرستان جانے کا یہ ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت بھی یاد آ جائے. دو مقصد ہیں بس. تو یہ محرم کے مہینے میں بطور خاص اس طریقے سے یہ بدعت کو رواج دینا یہ کہیں بھی ثابت نہیں. ہمیں گریز کرنا چاہیے ایسے کاموں سے. اللہ اکبر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتائے ان کاموں کو ہمیں بھی خیال اور توجہ سے کرنا چاہیے. کئی لوگ اس مہینے کے اندر امام حسین کا فقیر بن جاتے ہیں. توجہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ. حالانکہ اللہ غنی ہے، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں. ہم سب، نبی بھی، ولی بھی، حسن و حسین جنت کے شہزادے بھی، نبی پاک کے صحابہ بھی، اور سارے اہل بیت، ساری دنیا اللہ کے در کی فقیر اور سوالی ہے. اللہ سب سے غنی ہے. اللہ غنی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ فاطر، اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور دنیا کے لوگوں تم سب فقیر کس کے ہو؟ اللہ کے. کس کے فقیر ہو؟ بولیے ذرا سب. ہم سب فقیر کس کے؟ ہم مانگت کس کے؟ ہم سوالی کس کے؟ اللہ کے. ساری کائنات اللہ کے در کی سوالی، ساری دنیا اللہ کے در کی فقیر، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ساری دنیا اللہ دی فقیر تے اللہ غنی. تعریف کیا ہوا. یہ کون سے نکلا ہے امام حسین کے فقیر؟ کوئی بندہ کسی کے در کا فقیر نہیں ہے. نہ نبی کے در کا، نہ ولی کے در کا، نہ حسین کے در کا، نہ حسن رضی اللہ تعالی عنہما. ساری کائنات میرے رب کے در کی فقیر ہے. اور ہم بھی فقیر کس کے ہیں؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تو روزانہ کہتے ہیں آؤ میرے بندوں مانگو. اور خاص کر تہجد کے ٹائم اللہ بلا رہے، اعلان کر رہے، حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ آئے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا.
حل میں مسترزق ہے کوئی رزق مانگنے والا، میرے سے رزق مانگے، میں اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اس کو رزق حلال سے مالا مال کر دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے کسی قسم کی مصیبت سے نجات مانگنے والا، میرے سے آ کے دعا کرے، میں غموں سے نجات عطا کر دوں گا۔ تو مانگنا کس سے؟ اللہ سے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ ہمیشہ اللہ سے مانگو، وہ اللہ جو ہمیں بھی دیتا ہے، جو کیڑوں مکوڑوں کو بھی دیتا ہے، جو پرندوں کو بھی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بار میں پارے کا آغاز ہو رہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں، اس دنیا کائنات کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا ہو۔ تو روزی سب کو کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے۔ تو مانگنا بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ اللہ کے۔ کوئی دو نمبری کر کے اور دنیا کا مال بنانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ مت دے کہ میں امام حسین کا فقیر بن کے آیا، یا تاریخ میں ثابت کرے نا کسی نے فقیر بن کے دکھایا ہو۔ ساری دنیا میرے اللہ کے در کی فقیر ہے اور سوالی ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ محرم کے اندر اپنے آپ پر پانی بند کر لیتے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسراف بھی غلط ہے، لیکن کنجوسی بھی غلط ہے۔ پانی پاس ہو اور پیے نہ بندہ، خام خائی، یہ بھی غلط ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اسراف کرنا یعنی کہ فضول خرچی کرنا، ایسا کام نہ کریا کرو، کسی بھی چیز اندر فضول خرچی نہ کریا کرو۔ مال خرچ کر اندر، پانی دے استعمال اندر، یا رزق دے استعمال اندر، یا کسی بھی چیز اندر فضول خرچیاں نہ کریا کرو، کیونکہ جڑا بندہ اسراف کر دے، فضول خرچی کر دے، اللہ دا بندہ نہیں، وہ شیطان دا بھائی ہے۔ کندہ بھائی ہے؟ تو فضول خرچی بھی منع اور کنجوسی بھی منع۔ اور کئی لوگ ایک طرف اپنے آپ پر پانی بند کر رہے ہیں اور دوسرے چوک میں لوگوں نے سبیلیں لگائی ہوئی۔ کس لیے؟ یہ سمجھ نہیں آئی کہ جگہ جگہ شربت کی سبیلیں، بھئی لوگوں کو پانی پلائے، میں روکتا نہیں اس سے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ پانی پلانا بہت بڑا عمل ہے۔ ایک کنجری نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے جنت دے دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ جنت۔ لیکن یہ پانی پلانے والا کام سارا سال کیا کرو، ہمیشہ کرو۔ آج گرمی کا موسم ہے، آج کل گرمیوں کے موسم میں جیسے کچھ لوگوں نے انتظام کیے لوگوں کے لیے صاف ستھرا اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیے، لوگ اپنے گھروں میں کولر بھر کر لے جاتے ہیں، نیکی کا کام کوئی شک نہیں۔ لیکن محرم کے دنوں کے اندر شربت کی سبیلیں لگانا اور باقی پورا سال کسی غریب کو پانی پوچھنا بھی نہ، یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ تو کس کی سنت ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بندہ پوچھے، کہتا جی ان کا تو 40 کتنے دن وہ پانی بند رہا، کوئی شک نہیں ظلم ہوا ہے، اور اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے گا، اور بنایا اللہ نے۔ ہم تو حضرت امام حسین
اور امام حسن رضوان اللہ علیہما اجمعین کو جنت کے شہزادے سمجھتے. وہ میرے نبی کے نواسے، ان کے ہونٹوں کے ساتھ میرے نبی نے ہونٹ لگائے، ان کی زبان کے ساتھ میرے نبی نے اپنی برکت والی زبان لگائی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور میرے نبی ان کو اپنا پھول قرار دیتے تھے. وہ میرے نبی کے پھول ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن تم کہتے ان کا پانی بند تھا اور آج تم روح افزا کی شربت کی شبیلیں لگا رہے ہو. کس بنیاد پر؟ یہ کس کی سنت ہے؟ کام وہ کرو جو نبی پاک نے کیا، نبی کے صحابہ نے کیا، جس کی دین میں گنجائش ہے. وگرنہ اپنی طرف سے یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین کیا ہے؟ جو نبی کی زبان سے نکلا، جس کو میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا. دین وہ دین ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دنیا جان دے لوگوں، جان دے ہو سارے پیغمبر کون نے، اللہ دے نبی کون نے. اللہ قرآن پاک اندر ارشاد فرما رہے نے میرے پیغمبر تھے وہ پیغمبر نے جڑے دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں. جدوں بھی میرے پیغمبر بول دے نے اللہ دے حکم نال بول دے نے. کہندے حکم نال وہی آتی ہے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، رب کی طرف سے وہی آتی ہے اور یہ وہی ہے جو دین ہے. میرے نبی سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. توجہ کریں ذرا، بات مکمل کرنے لگا ہوں. 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ بات، وہ کام جو آپ نے عمل کر کے دکھا دیا. کیا کیا؟ بولیے. وہ جس پہ میرے نبی نے عمل کیا اس کو کہتے ہیں فعلی حدیث، فعلی. اور جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو کہتے ہیں قولی حدیث. کیا کہتے ہیں؟ جو کر کے دکھایا وہ فعلی حدیث، جس کا حکم دیا وہ قولی حدیث. اور ایک کیٹیگری اور بھی ہے جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہ ہے تقریری حدیث. ایک کام میرے نبی نے خود نہیں کیا، اس کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس کو پسند کیا، اس کو، وہ بھی حدیث ہے. حدیث کی 3 قسمیں ہیں: قولی، فعلی اور تقریری. تقریر دے معنی سے نہیں، اقرّ یقرّ دا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز نو برقرار رکھنا، قائم رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کسی بندے نے کوئی کام کیتا ہے، آپ نے وہ کام ویکھ لیے، آپ نے خاموشی اختیار کی تھی، وہ بھی دین بن گئے. وہ بھی کی بن گئے؟ دین. 3 کیٹیگری ہے: ایک حدیث قولی، ایک فعلی اور ایک تقریری. دین ان تینوں کا نام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں، میری سنت نو اور میرے صحابہ دی سنت نو لازم پکڑو. میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت. جو کام نبی پاک نے کیا یا پھر نبی کے اصحاب نے کیا وہ ہمارے لیے دین کا درجہ رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے دین ہے. اور دین اللہ نے مکمل کر دیا. الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت فرما رہے نہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ سرکار میدان عرفات اندر موجود نہیں، اللہ دی طرف وحی آئی، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم، آج کے دن، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں رب نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، دین مکمل ہے۔ آج کسی بندے کو اپنی طرف سے کمی اور بیشی کی اجازت نہیں ہے، کوئی گھاٹا کوئی وعدہ کسی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا جو کچھ میں نے کہہ دیا وہ سنت، اور جو سنت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت۔ اور بدعت، یہ بدعتی بندہ اتنا بدبخت ہے، بخاری کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک حوض کوثر پہ ہوں گے، ذرا مل کے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب کرے۔ اونچی آمین کہہ دو، سارے آمین کہہ دو، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اور جنہوں حوض کوثر مل گیا ان کی جنت بھی پکی ہے، ان کی جنت بھی اللہ دے فضل نال۔ کیوں کہ جنہوں حوض کوثر دا پانی ہے نا، یہ جنت کی نہر کوثر سے آتا ہے، جنت کی نہر کوثر سے آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بخاری شریف اندر حدیث ہے، ذرا توجہ کرنا، گل مکائیے۔ بدعتی بندہ نبی پاک نو اینا نا پسند ہے، فرشتیاں نو اینا نا پسند ہے، اللہ نو اینا نا پسند ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ دے نال حوض کوثر تے براجمان ہون گے، اور نبی دا حوض اس جگہ تے ہوئے گا جتھے مدینے اندر نبی دا ممبر ہے، مدینے اندر نبی دا ممبر ہے، اتھے نبی پاک دا حوض ہوئے گا۔ آپ لوگوں نے پانی پلا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے نظر آن گے، دوروں وضو دے نشانات نظر آ رہے ہیں، بازو چمک رہے ہیں، چہرے بھی چمک رہے ہیں۔ نبی پاک سمجھن گے یہ تو میری امت دے وچوں نے، آپ پانی پیان واسطے تیاری کرن گے۔ اچانک حدیث بخاری شریف دی ذمہ داری نال بیان کر رہے ہیں، اچانک انہاں بدعتیاں اور نبی پاک دے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی۔ آپ پوچھیں گے کیا وجہ ہے؟ یہ میری امت ہے، تم نے ان کو روک دیا، کیوں روکا ہے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں بدعتیں پیدا کر کے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ یہ بدعتی لوگ ہیں۔ جب نبی پاک کو پتہ چلے گا نا یہ بدعتی ہے، اچھا کنے مسئلے حل ہو گئے؟ فرشتے کہتے ہیں آقا تانوں نہیں پتا، حدیث کے لفظ ہیں یہ، آپ کو نہیں پتا انہوں نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا۔ ان کا مطلب ہے غیب کا علم صرف کندے کولے؟ مل کے بولو، اللہ کو۔ اللہ جنوں جنہ جنہ دے دے تے نبی دا علم سب تو اونچا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی شک نہیں۔ جس طرح نبی کا قد کاٹ اونچا ہوتا ہے، عقل میں، شکل میں، فہم میں، فراست میں، سمجھداری میں، کشش میں، جاذبیت میں، نبی سب سے اعلیٰ لیول پہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح نبی کا علم بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی کا علم بھی، علم دیتا کون ہے؟ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ماشاء اللہ، اتنا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسلام ترقی بتا۔
10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਨਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। اللہ کے فضل نال آپ پورے کرنے نے۔ بس آخری گل کرنے لگا، آپ نے فرمایا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اور میرے تو بعد میرے دین اندر بدعت ایجاد کرنے والوں گیٹ آؤٹ۔ یہ ترجمہ گیٹ آؤٹ ہے، سحقن سحقن پنجابی جدا ترجمہ دفاع ہو جاؤ، دفاع ہو جاؤ، اور انگلش میں گیٹ آؤٹ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ میرے دین کے اندر بدعات کو رواج دینے والوں، آج تم میرے ہاؤس سے بھی محروم ہو اور کل رب کی جنت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔